معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 10، سلطان علاء الدین خلجی۔ سب ہیڈنگ: سلطان علاء الدین اور پدمنی۔ سلطان علاء الدین خلجی کی مہم چتوڑ کے متعلق عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ پدمنی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر سلطان نے اسے حاصل کرنے کے لیے چتوڑ پر حملہ کیا تھا۔ چتوڑ کی اس مہم کا سبب راجہ چتوڑ کا منگولوں کو پناہ دینا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر کے سلطان کے خلاف کارروائی کرنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ علاء الدین سے 2 صدی بعد شیر شاہ سوری کے زمانے میں ملک محمد جائسی نے ہندی زبان میں ایک مثنوی پدمات کے نام سے لکھی، جس میں بطور افسانہ پدمنی کی داستان منظوم کی، لیکن بعد میں تصریح بھی کر دی کہ یہ کہانی وصفی ہے اور حقیقت سے اسے کوئی واسطہ نہیں، یعنی یہ محض ایک رومانوی داستان ہے۔ اس کے باوجود بعض مورخوں نے اس کہانی کو تاریخوں میں درج کر دیا۔ خدا معلوم ان کا مقصد کتاب کی دلچسپی بڑھانا یا علاء الدین کو بدنام کرنا تھا۔ انگریزی دور آیا تو انگریز مورخوں نے اس کہانی کو خوب پھیلایا۔ انہیں ایسی باتیں خدا دے، ہندوؤں اور مسلمانوں میں افتراق کی خلیج وسیع کرنے کے لیے اس سے بھی کام لیا گیا اور مدرسوں میں پڑھائی جانے والی تمام تاریخی کتب میں اسے درج کرایا گیا۔ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کو خوب مرچ مسالے لگا کر مسخ کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والے انشا پردازوں کو شمس العلماء تک کے خطاب ملے۔ سلطان علاء الدین کے دور کا اہم مورخ ضیاء برنی ہے، جو سلطان کا ہمدرد نہیں بلکہ اسے بے دین و جاہل تک کہہ دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی درست ہوتی تو وہ اسے ضرور بیان کرتا۔ ذیل میں اختصار سے اس رومانی داستان کو، جو اسے تخلیق کرنے والے شاعر ملک محمد جائسی کے نزدیک بھی محض ایک داستان ہے، درج کرتے ہیں۔ سلطان علاء الدین نے سنا کہ چتوڑ کے راجہ بھیم سنگھ یا رتن سنگھ کی رانی پدمنی بہت خوبصورت ہے اور اس کی رعنائی اور زیبائی کا دنیا میں جواب نہیں۔ سلطان بن دیکھے اس پر لٹو ہو گیا اور اس نے پدمنی کو حاصل کرنے کے لیے چتوڑ پر حملہ کر دیا۔ راجہ مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان نے صلح کی شرط یہ رکھی کہ راجہ اسے آئینے سے پدمنی کا منہ دکھا دے تو وہ واپس چلا جائے گا، مگر اس ماہپارہ کا عکس آئینے میں دیکھنے کے بعد علاء الدین کی اس خاتون سے دل بستگی بڑھ گئی۔ اس نے دھوکے سے راجہ کو اپنے کیمپ میں بلا کر قید کر لیا، دہلی کی راہ لی اور عمائد چتوڑ کو دہلی سے کہلا بھیجا کہ اگر اپنے راجہ کی رہائی چاہتے ہو تو رانی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر اکابر چتوڑ گھبرائے۔ آخر راجہ کی ایک زیرک و ذہین بیٹی کے مشورے پر عمل کر کے دہلی یہ پیغام ارسال کیا گیا کہ رانی اپنی 500 سہیلیوں اور کنیزوں کی معیت میں آ رہی ہے۔ اس پر علاء الدین بہت خوش ہوا۔ ادھر 500 مسلح راجپوت سورما ڈولیوں میں زنانہ لباس زیب تن کیے بیٹھ گئے۔ دہلی پہنچ کر ان ڈولیوں سے وہ سورما نکلے اور تلواریں سونت کر قید خانے پر ہلہ بول دیا۔ قید خانے کے محافظ اس اچانک حملے سے گھبرا کر بھاگ گئے اور راجپوت راجہ کو چھڑا کر چتوڑ بھگا لے گئے۔ سلطان علاء الدین ایک کامیاب ناظم تھا۔ اس کا قائم کردہ نظام حکومت اور بالخصوص اقتصادی نظام اپنی مثال آپ تھا۔ مرکزی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے امرا کا زور توڑا، سیاسی نظام کو احکام شریعت کی مطابقت سے آزاد کر کے علماء کی امور حکومت میں مداخلت کا دروازہ بند کیا۔ سلطان کی اپنی ذات وہ محور تھا جس کے گرد نظام حکومت کی مشینری گھومتی تھی، اور سلطان کا ارادہ ہی سب سے بڑا قانون ساز ادارہ تھا۔ سلطان کا مقامی آبادی کو حکومت کا مطیع بنانا، منگولوں کے حملوں کا تدارک کرنا اور ایک فقید المثال اقتصادی نظام کو کامیابی سے چلانا وہ کارنامے ہیں جو اسے ایک عدیم النظیر ناظم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ علاء الدین سلاطین دہلی میں سربآوردہ تھا۔ قرون وسطیٰ کی تاریخ ایسے نڈر فاتح اور کامیاب ناظم کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تمام برصغیر ہندوستان کے حکمران اس کی طاقت کا لوہا مان گئے۔ امرا ہوں یا علماء، عوام ہوں یا خاص، اس کی ستوت کا رعب سب کے دلوں میں جاگزیں تھا۔ اس نے نہ صرف اندرونی امن قائم کیا بلکہ مملکت کو بیرونی حملوں سے بھی بچایا۔
مگر ان تمام کارناموں کے باوصف ہم اسے ایک کامیاب سیاستدان نہیں کہہ سکتے۔ اس کے سیاسی نظام کی بنیاد تشدد پر تھی اور رعایا کے اکثر طبقات دل سے اس کے ساتھ نہ تھے۔ علماء اور امراء اس سے نالاں تھے، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کا مقصد بھی جلب زر اور حصول منصب تھا۔ تجارت پیشہ طبقہ اس کی اقتصادی حکمت عملی کی وجہ سے ناراض تھا، کیونکہ اب انہیں چور بازاری کا موقع نہ ملتا تھا۔ ان اصلاحات کے بعد عوام کو اس سے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر ان کی اکثریت اسے غیر قومی، غیر ملکی اور غیر مذہبی جابر حکمران سمجھتی تھی، اور ایسے مواقع کی طاق میں تھی کہ اسے مسلمانوں کی حکومت کا جوا اتار پھینکنے کا موقع ملا۔ علاؤ الدین نے زرپاشی، فریب کاری اور جبر و تشدد سے حکومت حاصل کی اور انہیں ذرائع سے چلائی۔ اسے احساس تھا کہ اس کے گرد مخلصین کا گروہ نہیں ہے۔ آخری عمر میں یہ احساس بڑھا اور وہ بدنیت خواجہ سرا ملک کافور کے ہاتھ کٹ پتلی بن گیا۔ جس عظیم عمارت کا ڈھانچہ سلطان نے تیار کیا، اس کی جڑیں اس کی زندگی ہی میں کھوکھلی ہو گئیں، اور اس کی وفات کے بعد چند برسوں میں خلجی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ علاؤ الدین کا قائم کردہ نظام حکومت اس وقت تک کامیابی سے چلا جب تک کہ اس کے بازوؤں میں بل تھا، اور اس کے بازوؤں کا بل سدا نہیں رہ سکتا تھا۔ ان امور کی بنا پر سلطان کو دوربین سیاستدان نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا فرض تھا کہ وہ رعایا میں ایسی گروہ کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتا جو دل سے حکومت کا خیر خواہ ہوتا اور اس کی حکومت کو اپنی حکومت سمجھتا۔ زرپاشی یا تشدد کی بجائے تالیف قلوب اور تبلیغ اسلام سے رعایا کو حکومت دہلی کا خیر خواہ اور خاندان الہی کا وفادار بناتا، تاکہ وہ اس کی وفات کے بعد بھی مدتوں اس کے خاندان سے وابستہ رہتے۔ باب نمبر 11 خاندان تغلق۔ سب ہیڈنگ سلطان غیاث الدین تغلق۔ غازی تغلق نے تخت شاہی کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق شاہ قلب کا لقب اختیار کیا۔ بقول فرشتہ اس کا باپ ملک تغلق بلبن کا ترک غلام تھا۔ اس نے پنجاب میں ایک جاٹ عورت سے شادی کر لی تھی، جس کے بطن سے سلطان تغلق شاہ پیدا ہوا۔ لفظ تغلق کی اصل کے متعلق ملحقات ابن بطوطہ میں تحریر ہے کہ یہ لفظ دراصل کلنگ تھا جو بگڑ کر قتلو بنا اور ہندوستان میں تغلق بن گیا۔ غازی تغلق ابتدا میں مفلوق الحال تھا۔ وہ سندھ میں ایک سوداگر کے پاس گلوانی گھوڑے چرانے کا کام پر مقرر تھا۔ بعد میں الغ خان علاؤ الدین خلجی کے چھوٹے بھائی حاکم سندھ نے اپنے پیادوں میں رکھ لیا۔ رفتہ رفتہ وہ سواروں میں داخل ہو گیا اور اپنی قابلیت و ذہانت کی بنا پر میر آخور کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس نے عنان اقتدار ہاتھ میں لیتے ہی خسرو شاہ کے زمانے کی بدنظمی کو دور کیا، اپنے عزیز و اقارب اور امراء کو اقطاع، جاگیریں اور انعامات تقسیم کیے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے فخر الدین محمد جونہ خان محمد تغلق کو الغ خان کا خطاب دیا۔ اپنے دوسرے بیٹوں کو بہرام خان، ظفر خان، محمود خان اور نصرت خان کے خطابات عطا کیے۔ اپنے داماد ملک شادی خان کو دیوان وزارت کے عہدے پر متعین کیا۔ اس نے ان امراء کا کلا کما کر دیا جنہوں نے خسرو شاہ کے زمانے میں بغاوت میں حصہ لیا تھا۔ سلطان علاؤ الدین کی بیگمات کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور سلطان مرحوم کی لڑکیوں کی شادیاں کر دیں۔ ملکی نظم و نسق میں سلطان علاؤ الدین کے قوانین بحال کیے گئے۔ رسالے میں گھوڑوں کے داغ اور چہرے کا قانون رائج ہوا۔ چونکہ مبارک اور خسرو کی بدعنوانیوں اور بے جا اسراف کی وجہ سے خزانہ خالی ہو گیا تھا، اس لیے روپے کی فراہمی کے انتظامات کیے گئے، جس سے شاہی خزانہ دوبارہ معمور ہو گیا۔ رشوت کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ ترقی صرف ان ملازمتوں کو ملتی تھی جن کی وفاداری اور دیانت کا حکومت کو یقین ہو۔ جاگیرداروں، ملکوں اور امیروں کو 1/15 سے 1/20 تک مالیہ لینے کا حق حاصل تھا۔ انہیں پہلے کی طرح دیوان وزارت میں طلب نہ کیا جاتا تھا، مگر ساتھ ہی ہدایت تھی کہ وہ لشکر کو تنخواہیں باقاعدہ ادا کرتے رہیں اور سرکاری ملازمین میں خوتیوں، متصرفوں، مقدموں اور کارکنوں کی نگرانی رکھیں تاکہ وہ کاشتکاروں سے رشوت نہ لیں۔ ان ملازموں کو 5 سے 10 فی ہزار تک مالیہ لینے کا حق دیا گیا۔
جہاں مالیہ میں اضافہ ضروری سمجھا جاتا تھا ایک دم نہ بڑھایا جاتا تھا، بلکہ رفتہ رفتہ آمدنی کے مطابق اضافہ کیا جاتا تھا۔ حکومت کو مالیہ 10ویں یا 11ویں حصے تک بڑھانے کا اختیار تھا۔ سلطان بے محل روپیہ فراہم کرنے کا قائل نہ تھا۔ جہاں روپیہ صرف کرنے کی ضرورت ہوتی تھی بے درے خرچ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے علاؤ الدین کے زمانے کی تمام جاگیروں، انعاموں اور وظیفوں کو برقرار رکھا۔ قحط سالی اور خشک سالی کے زمانے میں زمینداروں اور کاشتکاروں کی مدد کی جاتی تھی۔ روپے کی فراہمی اور مالیے کی ادائیگی میں بے جا جبر سے کام نہ لیا جاتا تھا۔ غربا اور مساکین کی امداد کے لیے علیحدہ محکمہ قائم تھا۔ سلطان علاؤ الدین کے آخری دور میں مملکت کے مختلف صوبوں میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے۔ دکن میں ملک کافور کی واپسی پر تلنگانہ کے راجا پرتاپ رودریو دوم نے خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا اور خراج دینے سے انکار کر دیا۔ سلطان نے سب سے پہلے دکن کی طرف توجہ دی اور اپنے بیٹے جونا خان کو مہم پر روانہ کیا۔ شہزادے کی آمد پر راجہ وارنگل کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ قلعے کا محاصرہ طول پکڑ گیا اور موسم برسات کے شروع ہونے سے لشکر میں وبا پھوٹ پڑی، جس سے فوج ہراساں ہو گئی۔ دلی کے سب راستے مسدود ہو گئے۔ جہاں ہفتے میں 2 بار ڈاک آتی تھی وہاں مہینے بھر سے کوئی اطلاع نہ آئی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ 2 منچلوں شیخ زادہ دمشقی اور عبید شاعر نے سلطان تغلق شاہ کے مرنے کی غلط افواہ دلی میں مشہور کر دی اور ملک کافور دوسرے زوما کو جونا خان کے خلاف بھڑکایا۔ چنانچہ ملک کافور اور دوسرے علائی امراء علاؤ الدین خلجی کے عہد کے امراء اپنا اپنا لشکر لے کر علیحدہ ہو گئے۔ دلی میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ الغ خان محمد تغلق نے اپنے باپ کے مرنے کی خبر مشہور کر کے دکن میں علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر جونا خان نے محاصرہ وارنگل اٹھا دیا اور دلی واپس لوٹ گیا۔ باغی امراء کو مناسب سزائیں دی گئیں۔ ملک کافور اور اس کے گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ امن بحال ہونے کے بعد اگلے سال جونا خان پھر دکن کی مہم کے لیے روانہ ہوا۔ 1332 عیسوی میں تلنگانہ فتح ہوا۔ راجا نے اطاعت قبول کر لی اور تمام خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ فتح کی خوشی میں وارنگل کا نام سلطان پور رکھا گیا اور تمام مملکت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تمام انتظام میں خلل واقع نہ ہو۔ واپسی پر شہزادے نے بیدر اور جاج نگر اڑیسہ کو مطیع کیا اور فتح کے شادیانے بجاتا دلی پہنچ گیا۔ دکن کی مہم کے بعد سلطان نے بنگال کی طرف توجہ دی، جہاں بگرا خان کے بیٹوں ناصر الدین اور بہادر میں مملکت کے لیے جھگڑا چلا آتا تھا۔ ولی عہد جونا خان کو دلی چھوڑ کر سلطان تغلق خود بنگال کی مہم پر روانہ ہوا۔ سلطان کی آمد پر ناصر الدین نے فوراً اطاعت قبول کر لی۔ چنانچہ سلطان نے اسے چتر عنایت کر کے صوبہ بنگال کا حاکم تسلیم کر لیا اور بہادر کو برطرف کر دیا۔ واپسی پر تربٹ پر حملہ کر دیا۔ راجہ جنگل کو بھاگ نکلا۔ آخرکار اسے مطیع کرنے کے بعد مسلمان گورنر مقرر کیا گیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کو تخت نشین ہونے کے بعد گو ناگو مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ ملک کافور، خسرو خان اور قطب الدین کی بدعنوانیوں کی وجہ سے سلطنت تباہ ہو چکی تھی۔ ملک کی اقتصادی حالت ناگفتہ بے تھی، خزانہ خالی تھا اور علاقائی قوانین منسوخ ہو چکے تھے۔ غرض یہ کہ اس کی تخت نشینی کے وقت ملک کا انتظامی ڈھانچہ خاص کر ریونیو سسٹم تباہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اس نظام کی طرف خصوصی توجہ دی، لیکن اس میں قطب الدین ایبک مبارک شاہ کی پالیسی کو ایک دم نہیں بدلا، کیونکہ یہ اس کی سیاسی ضرورت کا تقاضا تھا۔ سلطان غیاث الدین نے ریونیو سسٹم کو از سر نو مرتب کیا اور اس میں بہت سے اقدامات کیے۔ سلطان نے سرکاری مطالبے کا تعین کرتے ہوئے علاؤ الدین کے رائج کردہ حکم مساحت کو ترک کر دیا اور اس کی جگہ حکم حاصل کا طریقہ رائج کیا۔ حکم حاصل میں تجربہ کار لوگ کھڑی فصل کی قیمت کا اندازہ لگا کر حکومت کا حصہ مقرر کر لیتے تھے۔ ضیاء الدین برنی کے مطابق سلطان نے اپنی مملکت میں خراج کی وصولیابی پیداوار کی بنیاد پر رکھی اور اس طرح بلاد ممالک کی رعایا کو فصلوں کے خراب ہو جانے کی صورت میں اخراجات کی پریشانیوں سے محفوظ کر دیا گیا۔ اس سے کسانوں کو کافی فائدہ پہنچا، کیونکہ حکم مساحت کے طریقے میں فصل خراب ہونے کی صورت میں
کاشتکار کو بہت تکالیف اٹھانا پڑتی تھیں، لیکن اس طریقے میں کاشتکار کو یہ رعایت تھی کہ اگر پیداوار کسی وجہ سے خراب یا کم ہوتی تو سرکاری مطالبے کی شرح بھی کم کر دی جاتی تھی۔ بلا شبہ سلطان غیاث الدین کا یہ اقدام نہایت ہی مستحسن تھا۔ بقول ضیاء برنی اس نے دیوان وزارت کو حکم دیا کہ اقطاعات اور بلاد ممالک میں 10 میں سے 1 یعنی 10% یا 11 میں سے 1 یعنی 9% سے زیادہ لگان میں اضافہ نہ کیا جائے۔ برنی کے اس بیان پر مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق غیاث الدین نے پیداوار کا 1/10 حصہ وصول کیا اور بعض کے مطابق اس نے پہلے سے رائج شدہ نظام میں 1/10 سے زیادہ اضافہ نہ کیا، لیکن یہ ناقابل یقین ہے کہ اس نے مالیہ کی شرح کم کر کے 1/10 کر دی ہو۔ یہ بات درست ہے کہ اس نے کم شرح کی طرف توجہ دی، اور پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ اس نے مسلم فقہا کے فیصلوں کے خلاف 1/10 حصہ وصول کیا ہو۔ المختصر یہ کہ ریونیو کی شرح 1/15 تھی، کیونکہ غیاث الدین کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ خراج کی شرح کم کر کے 10واں حصہ کر دیتا اور پھر ملکی آمدنی کو گھٹا کر نصف کر دیتا۔ مالیہ کی وصولی کے سلسلے میں اس نے حکم دے رکھا تھا کہ زرعی زمین پر اتنا ہی خراج لگایا جائے کہ موجودہ پیداوار بھی قائم رہے اور پھر اگلے سال بھی اس میں معقول اضافہ ہو تاکہ کاشتکاروں کے حوصلے بڑھیں۔ ایک ہی دفعہ اتنا نہ لے لیا جائے کہ کاشتکار تباہ ہو جائیں۔ خراج کی وصولیابی کے سلسلے میں اس نے حکم دیا کہ ہندوؤں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ نہ تو انتہائی دولت سے اندھے ہو جائیں اور بغاوت پر اتر جائیں، اور نہ اتنے بے سر و سامان اور تنگ دست کے ترک زراعت و کاشت کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اس نے والیوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ خراج کی وصولیابی کے سلسلے میں بہت چھان بین کریں تاکہ فوت اور قدمے سرکاری خراج کے علاوہ زیادہ بوجھ کاشتکاروں پر نہ ڈالیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے مقدم اور کھٹ کو سرکاری واجبات معاف کر دیے تاکہ ان کو ان کی خدمات کا صلہ مل سکے۔ سلطان نے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی حکومت کی طرف توجہ دی۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے امراء کو ہر صورت میں خوش رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے انہیں خوش رکھنے کے لیے بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں۔ اس نے ایسے علاقوں میں بھی جاگیریں دیں جہاں علاؤ الدین کی اصلاحات نافذ تھیں۔ اس نے امراء کی تنخواہیں اور انعامات بھی مستقل کر دیے، چنانچہ اس کے زمانے میں تمام امراء خوشحال ہو گئے۔ غیاث الدین امراء ملوک، ریونیو افسران وغیرہ پر خاص مہربان تھا۔ اس نے ان کے متعلق علاؤ الدین کی طرف سے کیے گئے اقدامات یکسر ختم کر ڈالے۔ اس نے امراء اور ملوک کو بلند مراتب عطا کیے۔ اس نے کہا کہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ انہیں معمولی اعمال کی طرح دیوان میں طلب کیا جائے۔ اس نے حکم دیا کہ اگر امراء یا ملوک اپنے اقطاعات اور روایات میں خراج کے طور پر 10% کا آدھا یا 11% کا آدھا یا 10واں یا 15واں حصہ وصول کریں تو دیوان وزارت کو اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر متصرف یا کارکن 1% یا نصف فیصد تنخواہ کے علاوہ وصول کر لیں تو اس معمولی فرق کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے مالیہ میں غبن کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے برعکس اس نے خائنوں اور چوروں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان ضابطوں کی وجہ سے اس کے دور میں دلائت اور اقطاعات کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ سلطان کی آمد کی خبر سن کر جناح خان نے دارالسلطنت سے چند میل دور افغان پور میں 3-4 دن کے اندر اندر ایک چوبی محل تعمیر کرایا تاکہ اپنے بوڑھے باپ کا شاہانہ استقبال کر سکے۔ محل چوبی ستون کے سہارے کھڑا تھا، چنانچہ سلطان کی آمد پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ شہنشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے محمود خان کے ہمراہ چوبی محل میں آرام کیا اور رات وہیں بسر کی۔ دوسرے دن تمام امراء کھانے پر مدعو کیے گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سلطان کی سواری دلی کو روانہ ہونے والی تھی کہ تمام امراء جلدی میں چوبی محل سے باہر نکلے۔ الغ خان گھوڑے اور ہاتھیوں کی پیشکش میں مصروف تھا۔ اتنے میں دھم سے چوبی محل کی چھت گری اور سلطان بما 5 ہمراہیوں کے اس میں دب کر مر گیا۔ فروری 1325 عیسوی جب سلطان کی لاش باہر نکالی گئی تو وہ اپنے بیٹے محمود پر جھکا ہوا پایا گیا، جسے اس نے چھت گرتے وقت بچانے کی کوشش کی تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جناح خان نے چوبی محل
اپنے باپ کو ہلاک کرنے کے لیے بنایا تھا۔ صدر جہاں گجراتی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ الغ خان نے ایک طلسم بنایا تھا، جس وقت اس کو توڑا اسی وقت مکان گر پڑا۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اس زمانے میں دہلی میں ایک ولی اللہ نظام الدین اولیاء رہتے تھے۔ ان کی خدمت میں سلطان کا بیٹا الغ خان جایا کرتا تھا اور ان کے مریدوں کے سامنے ان کی بڑی عزت و تکریم کرتا تھا، اپنے حق میں دعائے خیر کی استدعا کرتا تھا۔ حضرت پر بعض اوقات بے خودی کی حالت طاری ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپے میں نہ رہتے تھے۔ الغ خان نے اپنے نوکر متعین کر رکھے تھے کہ جب حضرت پر یہ حالت طاری ہو تو مجھے اطلاع دے دی جائے۔ چنانچہ جب ایک دن یہ حالت طاری ہوئی تو اس کو اطلاع ہوئی، وہ آیا۔ یوں ہی اس پر شیخ کی نظر پڑی تو انہوں نے چلا کر کہا، ہم نے تجھ کو تخت بخش دیا۔ چنانچہ خیال کیا جاتا ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کی کوششوں سے الغ خان کو تخت و تاج ملا۔ طبقات اکبری سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان تغلق شاہ شیخ نظام الدین سے رنجیدہ تھا۔ اس نے شیخ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں دلی کے اندر آؤں تو آپ اس سے باہر چلے جائیے۔ تو شیخ نے فرمایا، ابھی دلی دور ہے، مگر ابن بطوطہ کے بیان سے ظاہر ہے کہ شیخ صاحب کا انتقال اس حادثے سے پہلے ہو چکا تھا۔ سر ولسلے ہیگ کے مطابق، جنہوں نے کیمبرج ہسٹری آف انڈیا میں بیان کیا ہے کہ چونکہ شیخ نظام الدین صوفی سما کا قائل تھا، اس لیے 53 درویشوں کی موجودگی میں اس کی جواب طلبی کی گئی، جسے اس نے اپنی توہین سمجھا۔ اس واقعے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ شیخ سلطان کے اس حادثے میں شریک ہو۔ چونکہ یہ واقعہ اچانک پیش آیا، اس لیے قیاساً جونا خان کو مورد الزام قرار دیا گیا ہے، ورنہ تاریخی حقائق سے یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ جونا خان نے اسی غرض کے لیے چوبی محل تعمیر کرایا تھا۔ چوبی محل کے اندر وہ خود بھی موجود تھا اور اپنے باپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کو دہلی کے قریب سلطان کے نئے آباد کردہ شہر تغلق آباد میں دفن کیا گیا۔ یہ عالی شان مقبرہ اب تک تغلق آباد کے قلعے کے سامنے موجود ہے۔ بعد میں سلطان محمد تغلق بھی اسی مقبرے میں دفن ہوا۔